انسانی جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی تھی، ادب کا طریقہ بھی بتا دیے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، مقام، مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ پہلا شیخ نے باب باندھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، اور مومنوں کی صفت بیان کرتے فرمائی کہ مومن بندہ دنیا میں یا آخرت میں، کہاں پر؟ دنیا میں اور آخرت میں، مومنوں کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور کی عزت اور احترام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ بیان کر کہتے ہیں، اگر یقین نہ ہو تو قرآن مجید کی آیت سن لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ دیکھو اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز میں ہوں، میری ذات ہے۔ کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تمنا کیا ہے؟ کہ آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی محبت، بڑا ادب، بڑا احترام آپ کا میرے قریب ہے۔ جب گھر میں رہتا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ، وہاں بھی بے چینی ہوتی ہے جب یاد آتی ہے۔ گھر سے نکل آتا ہوں، مسجد نبی میں آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، دور سے آپ کا دیدار کرتا ہوں، دل کو تسکین ملتی ہے، چلا جاتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اپنی موت کو یاد کرتا ہوں بڑا فکر مند ہو جاتا ہوں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آخرت میں ہم سب کا اٹھایا جانا ہے، آپ انبیاء کے ساتھ آپ کا جنت کا مقام مرتبہ کدھر اور میرا مقام و مرتبہ کدھر؟ اسی وقت آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی، اللہ نے ارشاد فرما، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں انبیاء کے ساتھ جنتوں کے درجوں میں رکھنے والا ہے، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، رفیق الاعلیٰ، بڑے بڑے دوست ہوں گے آخرت کے اندر بھی۔ تو مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی نبی سے بڑی عظمت ہمارے لیے کسی کی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بات کی کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے کہ 1,00,000 سے زائد انبیاء قیامت کے میدان میں کھڑے ہیں، برہنہ کھڑے ہیں، ساری انسانیت، اور رب کے سامنے حساب و کتاب شروع ہونے کے منتظر ہے۔ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک آ گئے۔ اجازت جب ملے گی، بدن پہ لباس پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے پہلے حکم ہوگا سجدے میں گر جائیے، سجدے میں گریں گے۔ رب کے وہ نام، وہ صفات جس کا علم آج تک دنیا میں کسی کو نہیں ہے، اللہ اپنے وہ نام کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ وہ ناموں کے وسیلے سے اس سجدے میں مانگیں گے، دعا قبول کی جائے گی، ارشاد ہوگا سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگنا ہے، عطا کیا جائے گا۔ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی انسانیت کا حساب و کتاب شروع کر دے، میزان کے پلے کھول دے یا رب۔ اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو جو مرتبہ نہیں ملا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اسی کو مقام محمود کہا گیا، اسی کو شفاعت کبریٰ کہا گیا، اسی کے بارے میں حدیث میں کہا گیا دنیا اور آخرت میں ہمارے قریب سب سے عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہماری جانوں سے زیادہ عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔